الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دوستو، بزرگوں، میری بہنوں، چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے اور جنات کے شر سے محفوظ رکھے، اور جو گیروں میں پھونکتی ہے ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اسلام پر فرمائے، اسلام اور ایمان پر فرمائے۔ دوستو، آج کا بیان ہے میلاد شریف کا، لیکن میلاد شریف کے اوپر کچھ سوالات آئے ہیں جن کا ہم انشاءاللہ صحیح نظرۃ القاری اور قرآن پاک سے جواب دیں گے۔ اور اب یہ بھائی جان سوال کریں گے۔ پہلا تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اس پر بہت سے لوگوں کا اختلاف ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ ہاں جی، پہلو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں ان کے حوالے سے بات کروں گا، جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں پارہ نمبر 2 میں فرمایا ہے، ایت نمبر فذکرونی اذکرکم، یہ ایت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا ترجمہ کنز الایمان کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہو، اور تو وہ زندہ ہیں ان کا تم شعور نہیں رکھتے۔ اب اسی بات کو اگر آپ کہیں گے کہ یہ جی آخری فکروں میں ہے کہ شعور نہیں رکھتے، ان کا تو ہمیں شعور نہیں ہے، اسی چیز کو اللہ پاک نے پارہ نمبر 4 میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس روزی پاتے ہیں، اور جو اللہ پاک نے انہیں دیا ہے وہ اس سے خوش ہے۔ یہ تو نبیوں کے جو غلام ہیں ان کی شان ہے۔ اب صحیح بخاری میں ابن ماجہ کی روایت نقل کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحابہ نے ان سے سنا، صحابہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے، کہ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، اللہ پاک نے نبیوں کے جسم مٹی پر، زمین پر حرام کر دیا کھانا، اس لیے وہ زندہ ہے۔ اور ایک دلیل آج اور بھی دیتا چلوں، یہ حدیث صحیح بخاری شریف تقریباً سب شاشتہ کی کتابوں میں ہے، معراج والی حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کو دیکھا، دوسرے پہ دوسرے نبیوں کو، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آخری آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ اب ان کا فیصلہ بہت ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 570 سال کا وقفہ ہے، اور پہلے انبیاء، اب آپ اپنی عقل سے اور دماغ سے سوچیں، اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ پہلے ہم نے اللہ کی امتیوں کا بیان کیا کہ رب نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ اب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حدیث معراج والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آدم علیہ السلام کو دیکھا، آدم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو بھی کی، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 9-10 باری گفتگو ہوئی۔ جب باری باری نماز چھڑوانے کے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے تھے تو 9 دفعہ، یہ آپ کو خود سوچنا ہے، کسی کے نہ سوچیں، کہ یہ حدیث سامنے رکھے واقعی اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ پھر اللہ پاک نے نبیوں کا جسم مٹی پہ حرام کر دیا، وہ اس لیے زندہ ہے۔ آپ کا دوسرا سوال؟ جی، ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ عید میلاد النبی پر آتا ہے، جس پر بھی بہت سے لوگوں کا اختلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن و سنت سے دلیل دیں اس چیز کی۔ میلاد کے سلسلے میں پہلا میلاد شریف تو اللہ پاک نے منایا،
قرآن پاک سے حوالہ دوں گا کہ ترجمہ کنز الایمان، جب اللہ نے ساری روحوں کو آدم کے جسم سے لیا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب ہوں، سب نے اقرار کیا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، جلسہ ختم۔ یعنی کہ اس میں کافر کی بھی روح تھی اور مسلمانوں کی بھی روح تھی، ہر بندے کی روح کو اکٹھا کیا گیا اور اللہ پاک نے اپنا جلسہ کرایا۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ دوسرا جلسہ اللہ پاک نے صرف انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو لیا، انبیاء علیہ السلام کی روحوں کا لیا۔ ابھی دنیا بنی نہیں، ابھی دنیا میں کوئی آیا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے انبیاء، اے میرے نبیوں، جب تم زمین پر جاؤ اور تمہیں کتاب ملے اور تمہارا چرچا ہو، جب آخر میں میرا نبی آئے آپ نے سب چھوڑ دینا ہے، اس پر ایمان لے آنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا۔ یہ قرآن ہے، اگر کوئی ذرا سے بھی اسے کہے گا نہیں، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ہم صرف ابھی ترجمے میں ہیں، تشریح میں بھی ابھی نہیں گئے، صرف لفظی ترجمے میں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب پر ایمان بھی لے آنا ہے اور اس کی مدد بھی ضرور کرنا ہے۔ اب یہ بتائیں، اللہ پاک کو پتہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے بھی مر جانا، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ سب نے مر جانا، پھر وہ مدد کس طرح کریں گے؟ اگر وہ زندہ نہیں تو مدد کس طرح کریں گے؟ آپ اللہ کی اس بات کو جھٹلائیں گے کہ رب فرما رہا ہے کہ میرے نبی پر ایمان بھی لے آنا ہے اور میرے نبی کی ضرور مدد بھی کرنا ہے۔ یہاں سیگا ضرور کہا بھی ضرور بر ضرور مدد کرنی ہے۔ اب یہ دوسرا جلسہ تھا انبیاء۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صحابہ کا بھی جلسہ کیا، تورات اور انجیل میں، تورات اور انجیل میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے جو نبی کے صحابہ ہوں گے نا، ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ حالانکہ آپ اب دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابھی دنیا پہ آئے نہیں، بعد میں جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کے چکروں میں تھے، 100 اونٹ کی لالچ میں یا جو بھی لالچ تھی اس کی لالچ میں شہید کرنے کے چکروں میں تھے۔ ابو سفیان نے جنگ احد میں کافروں کی طرف سے حملہ کیا، اور یہ کچھ صحابہ ہیں انہوں نے جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے بعد میں لے کے آئے، لیکن رب فرما رہا ہے تورات اور انجیل میں کہ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر نماز کے نشان ہوں گے اور وہ چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے یہ تورات پڑھی نہ تھی، انہوں نے کہا یہ کون سی امت ہے ابھی اتنی پیاری، یہ کون سی امت ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کے حبیب کی امت ہے جس کی اتنی شان ہے، جب آپ مکر جائیں گے تو یہ قیامت کے دن میری اور انبیاء علیہ السلام کی گواہی دے گی امت کہ یا اللہ اس نے تبلیغ کی تھی، کیونکہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی امت مکر جائے گی، انکار کر دے گی، یا اللہ ہمیں تو کوئی رسول ملا نہیں، ہمیں تو کوئی نصیحت ملی نہیں۔ یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن قیامت والے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ واقعی موسیٰ علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے لیکن انہوں نے انکار کیا۔ وہ کہیں گے بھی آپ کو کیسے پتہ، آپ تو پیچھے سے آنے والے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عرض کرے گی کہ یہ جو ہمیں اللہ پاک اور اللہ پاک کے نبی نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ فلاں نبی نے اتنی تبلیغ کی ہے، لہذا یہاں صحابہ کا چرچا ہو رہا ہے۔ ابھی صحابہ دنیا پہ نہیں آئے، ابھی تو وہ مسلمان بھی بعد میں ہوں گے، ابھی مسلمان بھی بعد میں ہوں گے، وہ ابھی تو شہید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کے چکروں میں پھریں گے، لیکن ان کی شان دیکھو ابھی دنیا میں نہیں آئی، ابھی دنیا نہیں بڑی، تورات اور انجیل میں ان کا ذکر آ گیا کہ اتنی پیاری امت ہوگی۔ لہذا یہ تھا اللہ پاک کا جلسہ کرنا،
صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ابو لہب کی جو لونڈیا تھی نا صوبیہ، وہ ان کے گھر تھی۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو چکی تو وہ خوشی کے مارے ابو لہب کو خوشخبری دینے آئی۔ ابو لہب نے جب یہ خوشخبری، پہلے آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو یہ آپ کے چچا تھے، آپ پر جان چھڑکتے تھے۔ تو ابو لہب نے جب صوبیہ کی زبان سے یہ سنا کہ ہمارے گاں بھتیجا ہوا ہے، تو ابو لہب نے شہادت کی انگلی سے کیا تو آج سے آزاد ہے، کہ میرے بھتیجے کی خوشی میں تو آج سے آزاد ہے۔ تو اس حدیث میں یہ ملتا ہے کہ ابو لہب جہنم میں ہے۔ جب اسے پیاس لگتی ہے نا، جس انگلی سے صحابہ فرماتے ہیں کہ اس نے آزاد کیا تھا نا، اس انگلی سے اسے پانی ملتا ہے۔ یہ جو ابو لہب نے خوشی منائی تھی، جہنم میں جا کے بھی اسے انگلی سے پانی مل رہا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، دلیل سے ثابت کیا ہے۔ آپ معراج کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی جو شہید ہوتے ہیں ان کی دلیل دیکھ لیں، سب دلیلیں دیکھ لیں، اور حدیث دیکھ لیں ابن ماجہ کی کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا جسم مٹی پر حرام فرما دیا ہے کھانا۔ جس طرف سے بھی دیکھ لیں آپ کو انبیاء زندہ نظر آئیں گے۔ اور اس حدیث کو دیکھ لیں، یہ قرآن پاک کی بھی آیت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے انبیاء، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حبیب دنیا پہ آ جائے نا تو سارے اپنا چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا، اور مدد بھی ضرور کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود مدد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ آپ نے مدد بھی ضرور کرنی ہے۔ یہ دلیل سے باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب انشاءاللہ میلاد منائیں گے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، دلیل سے بات کی ہے۔ اور آپ اللہ کے نبی زندہ ہے، اللہ کے نبی تو زندہ، اللہ کے امتی جو شہید ہو جاتے ہیں وہ بھی زندہ ہیں۔ اور اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میلاد کرنا انشاءاللہ آپ میلاد کریں گے، اس کا آپ کو فائدہ ملے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔